بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. 12واں سپارہ جو شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں مختلف انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کے واقعات کو بیان کیا ہے. اس میں پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیان فرمایا. نوح علیہ السلام نے 950 برس اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، دعوت دی. بہت چند لوگ ایمان لے کر آئے، 80-82 کے قریب. باقی سب اپنے کفر میں ہی مبتلا رہے اور بہت زیادہ اذیتیں دی نوح علیہ السلام کو. نوح علیہ السلام کا اصل جو نام ہے وہ عبد الغفار ہے. نوحہ بہت کرتے تھے، اللہ کے سامنے روتے بہت تھے، تو نوح پڑ گیا. نوح مانے نوحہ کرنے والا، نوح علیہ السلام. بے انتہا پر انہوں نے ظلم کیے قوم نے. 29ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہی سورہ نوح ہے. اس پوری سورت میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں جب بھی اپنی قوم کو دعوت دیتا ہوں وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. جب بھی مجھے دیکھتے ہیں اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال دیتے کہ یہ پھر آ گیا ہم کو بات سمجھانے کے لیے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، جب بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں، آپ کی طرف بلاتا ہوں، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تاکہ اس کی بات سنی نہیں ہو. واستغشوا ثیابهم، اور اپنے منہ کو ڈھانپ دیتے ہیں کپڑوں سے. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، یہ میری قوم بے انتہا متکبر قوم ہے. اللہ ثم انی دعوتهم جہارا، میں نے ان کو اعلانیہ بھی بلایا. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اے اللہ میں نے تنہائیوں میں بھی ان کو دعوت دی، میں دن کے اجالے میں بھی ان کو بلایا، رات کے اندھیروں میں بھی ان کو بلایا کہ ایک اللہ کی مان لو، ایک اللہ کی عبادت کرو، کفر اور شرک سے بعد آ جاؤ، ایک بنانے والا خالق ہے اس کے سامنے جھکو. پر انہوں نے میری نہیں مانی. ایک بوڑھا اپنے جوان کے ساتھ گزر رہا تھا. وہ بوڑھے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو یہ پھر ہم کو دعوت دے گا، یہ پھر کہے گا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. وہ بیٹے نے لاٹھی اٹھائی اپنے باپ کی اور جا کے نوح علیہ السلام کے سر پہ دے ماری، پورا لہو لہان کر دیا آپ کے سر. بعض مرتبہ اتنا مارتے تھے کہ بے ہوش کر دیتے تھے، دیکھنے والا سمجھ جاتا تھا کہ یہ مر گئے. اگلے دن پھر نکل کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے تھے. 950 برس، بہت لمبی زندگی ہے یہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اللہ پاک فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے وقت گزارا اپنی قوم کے ساتھ، دعوت دی ان کو. إِلَّا 50 عَامًا، 950 برس، 1000 میں 500 سال کم. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ فرمایا اب آپ کی قوم ایمان لانے والی نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اپنی قوم کے لیے بد دعا کی. فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین کے اوپر ایک کافر کو بھی زندہ مت چھوڑیے گا، ایک کافر زندہ نہ رہے، سب کو غرق کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ کشتی بناؤ. دنیا میں سب سے پہلی کشتی بنانے والے نوح علیہ السلام. فرمایا اللہ کیسے بناؤں کشتی؟ تو جبریل علیہ السلام نے آ کے نقشہ سمجھایا کہ کشتی یوں بنائی جاتی. 300 ہاتھ لمبی تھی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی اور 3 منزلیں. فرمایا بناؤ اس میں 3 منزلیں. ایک منزل میں کھانے پینے کی چیزیں رکھنا، دوسری منزل میں جانوروں میں سے ایک جوڑا رکھنا، اور اوپر والی منزل میں فرمایا آپ اور ایمان والے رہنا اس میں. باقی اس زمین کے اوپر جتنے بھی کافر ہیں ہم سب کو غرق کر دیں گے. نجات اس کو ملے گی جو اس کشتی میں بیٹھ جائے گا، اور کشتی میں فقط ایمان والے بیٹھے گے. اب دن بھر وہ بناتے تھے کشتیوں، لکڑیاں جوڑ جوڑ کے. تو وہ قوم کے لوگ مذاق کرتے تھے، کہتے تھے یہ نعوذ باللہ پھر اثر ہو گیا ان پر. یہ کہتے ہیں کہ یہ پانی میں چلے گی تو یہ خشکی میں کشتی کیسے چلے گی. دن بھر بناتے تھے
وہ اوباش قسم کے جو لوگ تھے اس آبادی میں، وہ رات کے اندھیروں میں آ کے اس میں ہکتے مودتے تھے، توڑ دیتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دی. آخر کشتی بنا دی. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 12ویں پارے میں، کشتی بنائیے آپ، ہمارے حکم سے بنائیے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ جو آپ کی امت ہے نا، یہ سب ظالم ہے، ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہیں کہنا. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ہم ان سب کو غرق کر دیں گے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، کشتی بنانا شروع کی، لوگ آ کے مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ بے وقوف ہو گیا، نعوذ باللہ. آپ جواب میں فرماتے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، وہ دن دور نہیں ہے، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، پھر ہم تمہارا تماشا دیکھیں گے. اور جب کشتی مکمل ہوئی تو کھانے پینے کی چیزیں رکھی گئیں، اور جاندار میں سے ایک ایک جوڑا رکھنے کا اللہ نے حکم دیا. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، جانداروں میں سے ایک ایک جوڑا رکھیے آپ، وہ رکھ لیے، اور پھر خود اور ایمان والے سوار. 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے آپ کے ایمان لے کر آئے، ایک ایمان نہیں لے کر آئے، جس کا نام کنعان تھا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ جو تندور ہے، ایک تندور تھا، روایت میں آتا ہے یہ حوا کا تھا علیہ السلام، جس میں وہ روٹیاں پکاتی تھی. فرمایا کہ جب اس تندور سے پانی ابلنے لگے، ایک دم زمین سے پانی نکلے، فوراً کشتی میں بیٹھ جانا. بلا آخر حتی اذا جاء امرنا وفار التنور، فرمایا اس تندور میں سے پانی ابلنے لگا ایک دم. یہ نشانی تھی کہ اللہ کا عذاب آ پہنچا، اب فوراً بیٹھ جاؤ کشتی میں. بیٹھ گئے فوراً. زمین کو اللہ نے حکم دیا، زمین نے پانی نکالا، آسمان سے اللہ نے پانی برسایا اپنے امر سے، اور ایسی بارش نہیں ہوئی جیسے ہوتی ہے، بلکہ فرمایا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، چشمے پھوٹ پڑے زمین سے. فرمایا تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، آسمان کے دروازے کھول دیے ہم نے پانی کے لیے. فرمایا اب آسمان کے دروازے کتنے بڑے ہیں، اور ان دروازوں سے جو پانی آئے گا وہ کتنا مقدار کا ہوگا، تو پانی ہی پانی. لوگ ڈوبنے لگے، چیخ و پکار شروع ہوئی. ایک نوجوان عورت دودھ پیتے بچے کو لیا ہوا تھا، آپ نے فرمایا بیٹی کلمہ پڑھ لے اور اس کشتی میں سوار ہو جا. کہنے لگی نہیں، میں اونچی جگہ پہ چڑھ جاؤں گی. پانی آنا شروع ہوا، اس کے گھٹنے تک، ٹخنوں تک، ناف تک. اس نے اپنے بچے کو گود میں لیا تو اس کو اپنے سر سے اوپر کر دیا، اللہ نے بیٹے سمیت اس کو ڈبو دیا. نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ہے کنعان، ایمان لے کر نہیں آیا اپنے والد کے ابا کے دین پر، کلمہ نہیں پڑھا اپنے والد کا. آپ بیٹے کو سمجھا رہے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے اس کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کا ساتھ مت دے، ارے اپنے باپ کا ساتھ دے، اپنے باپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لے. وہ آگے سے باپ کو کہنے لگا قال سآوی الی جبل، میں یہ پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، پانی کتنا بڑا زیادہ ہوگا. کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، پانی نہیں پہنچے گا وہاں پر. آپ نے فرمایا بیٹا اس کو بارش نہ سمجھ، یہ اللہ کا عذاب ہے، کوئی نہیں بچے گا اس میں، آجا بیٹھ جا اس کشتی میں. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی نہیں بچ سکتا اللہ کے عذاب سے پر جس پر اللہ رحم کر دے، اور رحم اللہ نے ایمان والوں پہ کیا. ابھی باپ بیٹے میں یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، نوح علیہ السلام بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، بیٹا آگے سے جواب دے رہا ہے. اس دوران فرمایا وحال بینہما الموت، اس دوران پانی کی ایک موج آئی، فکان من المغرقین، باپ کے سامنے بیٹے کو اللہ نے غرق کر دیا. وحال بینہما الموت فکان من المغرقین، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، درمیان میں کیا آئی، موج آئی، فکان من المغرقین، بیٹے کو غرق کر دیا. باپ دیکھ رہا ہے نوح علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کو دین محبوب ہے،
جب دین محبوب ہے تو دین قبول کرنے والے، دین پہ چلنے والے بھی محبوب ہے. اور دین کا راستہ جو چھوڑ دے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. اللہ کے دین کو جو قبول کرے گا، اس پر چلے گا، چاہے وہ نیچ ذات کا ہو، چاہے وہ غریب سے غریب تر آدمی ہو، اللہ کی اس کی قدر و منزلت ہے. اللہ کے دین کو جو چھوڑ دے گا، چاہے وہ ہاشمی ہو، قریشی ہو، سید ہو، صدیقی ہو، فاروقی ہو، عثمانی ہو، علوی ہو، نقشبندی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، کچھ بھی ہو، غرق ہوگا وہ. دین نہیں ہے اس کی زندگی میں. اللہ تعالیٰ کے دین میں رشتہ داریاں نہیں چلتی. دین میں اگر رشتہ داری چلتی تھی نا، نوح علیہ السلام کا بیٹا بچ جاتا. دین میں اگر رشتہ داری چلتی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بچ جاتا. بٹھا لیتے اس کو کشتی میں. نہیں بیٹا، اللہ نے باپ کے سامنے ڈبو دیا اس کو. باپ دیکھ رہا ہے لیکن باپ بے بس ہے. وقت کا پیغمبر ہے، بے بس ہے، وہ عاجز ہے. اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کون حجت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بحث کر سکتا ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ پیغمبر کے سامنے اللہ نے بیٹے کو ڈبو دیا. کتنی تکلیف ہوئی نوح علیہ السلام کو، بیٹا ہے نا. دعا کی اللہ تعالیٰ سے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ وَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. فرمایا، اے میرے اللہ، اے میرے رب، یہ میرا بیٹا تو میرے گھر کے فرد میں سے تھا، اور آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. میرے سامنے میرا بیٹا ڈوب گیا. تو جواب آیا اس کی طرف سے، قال یا نوح انہ لیس من اہلک. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے نوح علیہ السلام، یہ بیٹا تیرے گھر کے فرد میں سے نہیں ہے، یہ کافروں میں سے ہے. انہ عمل غیر صالح، تیرا بیٹا نیک عمل نہیں کرتا رہا، نہ تیرے دین کو قبول کیا، نہ تمہارے لائے ہوئے کلمے کو پڑھا اس نے. یہ کافروں کے دین پہ رہا، میری بغاوت اور دشمنی پر رہا. یہ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیا کرو. آگے فرما، انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام کو، میں نصیحت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے، میں سمجھا رہا ہوں، کبھی کسی کافر کی سفارش نہیں کرنا، کبھی کسی مشرک کی سفارش نہیں کرنا. فرمایا بھلے وہ آپ کی اولاد کیوں نہ ہو. ان تکون من الجاہلین، ورنہ نبوت کی فہرست سے نکال دیں گے آپ کو. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا، معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس کے بارے میں مجھے علم نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اے اللہ اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا اور آپ نے مجھ پر رحم نہیں کیا، اکن من الخاسرین، تو میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارا بیٹا کافر ہے، تم کافر کے بارے میں ہم سے سفارش کر رہے ہو. مسلمان کے بارے میں کرو، ایمان والے کے بارے میں کرو، جس نے ہمارے بھیجے آئے ہوئے دین کو قبول کیا، نبی کا کلمہ جس نے پڑھا. دین میں رشتہ داریاں نہیں چلتی، دین میں شخصیت پرستی نہیں چلتی. جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ اس کا مقام اٹھائیں گے. بلال حبشہ کے رہنے والے ہیں، نہ قریشی ہے، نہ سید ہے، نہ ہاشمی ہے، نہ مکے کے، نہ مدینے کے، ایک غیر علاقے کے رہنے والے حبشی ہے، حبشہ کے ہیں. دین کو قبول کیا، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، دین پر جمے رہے. مقام کتنا بلند ہوا، اللہ تعالیٰ کیا قدر و منزلت بڑھی کہ حضور علیہ السلام نے معراج کے سفر سے جب واپس تشریف لائے تو بلال سے فرمایا کہ میں جب جنت کو دیکھنے گیا تو مجھ سے آگے چلنے کی میں نے کسی کی آہٹ سنی. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ بلال ہے. جب زمین پہ چلتا ہے نا تو جنت میں آواز سنائی دیتی ہے اس کی. اللہ نے اتنا مقام دیا.
وہ سلمان رضی اللہ عنہ فارس کا رہنے والا ہے، نہ عربی ہے نہ قریشی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، غیر قوم کا ہے، ایمان لائے، دین پر رہے، حضور علیہ السلام کے دین پر قائم رہے، جمے رہے، عمل کرتے رہے۔ کیا مقام دیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے گھر کا فرد ہے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ لمبی عمر سلمان فارسی کی ہے، سب سے زیادہ سلمان فارسی کی۔ یہ جو خندق کھودی گئی ابھی بھی موجود ہے، اس کے نشانات مدینے میں، یہ سلمان فارسی کے کہنے پہ کھودی گئی۔ انہوں نے مشورہ دیا تھا جب چاروں طرف سے دشمن گھیرے، ایک بار کی دشمن حملہ کرے، ہمارے علاقے میں یہ ہوتا تھا ہم لوگ خندق ہی کھودے تھے تاکہ دشمن آ نہ سکے۔ حضور علیہ السلام نے پسند کیا اس مشورے کو، آپ نے فرمایا چلو بھائی خندق کھودے تھے، یہ سلمان کے کہنے پہ کھودی گئی رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کو دین پسند ہے، دین والے پسند ہے۔ جس کی زندگی میں دین نہیں ہے، اللہ کیا اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ دو وقت کی روزی تو اللہ جانوروں کو کھلاتے ہیں، تو دو ٹانگوں کے انسان کو کھلانے میں کیا ہے؟ بات روزی کی نہیں ہے، بات دین کی ہے۔ اللہ کو دین پسند ہے، دین زندگی میں ہوگا تو چمکے گا، دین زندگی میں نہیں ہوگا نیبے کی زندگی، بس رات دن کم ہوں گے اس کی زندگی سے، اور کچھ بھی نہیں۔ 6 مہینے تک یہ کشتی چلتی رہی، 6 مہینے تک بیت اللہ شریف کا طواف کیا اس نے۔ 6 مہینے کے بعد پھر واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پہ جا کے یہ کشتی رکی۔ زمین پہ کیچڑ ہی کیچڑ اور لاشیں ہی لاشیں ہیں، لاشیں ہی لاشیں۔ نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا، کوے کو کہا جاؤ ذرا ایک چکر لگا کر آؤ، زمین کے حالات دیکھو کیا صورت حال ہے۔ اس نے میں آنے میں دیر کر دی، کوے نے، آپ کو انتظار کرنا پڑا تو آپ کو تکلیف ہوئی۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا، کبوتر کو کہا جاؤ ذرا ایک چکر لگا کر آؤ، صورت حال آ کے بتاؤ زمین کی کیا ہے۔ کوے کے بارے میں آپ نے کہا کہ اللہ تعالی لوگوں کے دلوں سے تیری محبت کو نکال دے، لوگوں کے دلوں سے تیری محبت کو نکال دے اور بدبودار چیزیں تیری اللہ غذا بنا دے۔ کبوتر ایک چکر لگا کر آیا اور آ کر حضرت کو خبر دے دی، فرمایا پانی رک گیا ہے، کیچڑ ہی کیچڑ ہے، لاشیں ہی لاشیں ہیں۔ جلدی آنے پر آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے کبوتر کو دعا دی، فرمایا اللہ پاک اپنے بندوں کے دلوں میں تیری محبت کو ڈالے، تیری غذا اللہ اچھی صاف ستھری کرے۔ نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لو کوے کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی سنا کسی نے کوے کو خریدا پنجرے میں رکھا، کوئی فری میں بھی دے، لوگ نہیں لیتے، کہتے بھائی خود رکھ لے یار۔ اور کوے کی غذا کیا ہے؟ چوہا کھا رہا ہوتا ہے۔ کبوتر دیکھ لو ہر آدمی پسند کرتا ہے، کتنی قسمیں ہیں، کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن غذا دیکھ لو آپ کتنی صاف کھاتا ہے وہ۔ بیت اللہ شریف میں بھی آپ کو کبوتر نظر آئیں گے، روضہ رسول پر بھی آپ کو کبوتر نظر آئیں گے۔ یہ کالو خان کہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو، نہ بیت اللہ میں نہ مدینے میں۔ یہ کالو یہی ملے گا آپ کو ہمارے ملک میں، اور نہ ہے کہ نہیں، اور ہوتے بڑے خطرناک کبوتر۔ میں نے ایک دن صبح پارک میں ایک آدمی کو، نمازی کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ ایسے گھماتا ہوا چل رہا تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، پوچھا میں نے اس سے، کہنے لگے امام صاحب یہ چوتھا دن ہے مسجد سے نکلتا ہوں، یہ 6-7 کوے جو ہے نا انہوں نے مجھے نشانے پر رکھا ہوا، یہ جب تک میں گھر کے اندر داخل نہیں ہو جاتا نا، یہ بس میرے چیختے رہتے ہیں، کوئی اس کان سے نکل رہا ہوتا ہے، کوئی یہ پتہ نہیں کون سی میں نے ان کے شان میں گستاخی کر دی، اللہ ان کی دوستی اور دشمنی سے بچائے۔ اب دیکھیں یہ بڑے خطرناک۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ پاک لوگوں کے دلوں سے تیری محبت کو نکال دے اور گندی غذا تو کھائے۔ تو ایسے اللہ پاک نے زمین کو خشک کیا،
اپنے امر سے سورج کی تپش کو بڑھایا، بڑے بڑے جانور آئے پرندے نما، ان لاشوں کو اٹھا کے دور اطراف عالم میں پھینکا، پھر دوبارہ اللہ نے برسات فرمائی، زمین کو دھو دیا، صاف ستھرا کر دیا۔ اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام سے فرمایا اب اتریے آپ۔ اس کے بعد جو دنیا چلی ہے یہ ان باقی ایمان والوں سے چلی ہے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے پھر اور پیغمبروں کا ذکر فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا۔ لوط علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی بڑی بے شرم تھی، فطری عمل سے ہٹی ہوئی تھی، اپنی جائز خواہشات نکاح کے ذریعے پوری نہیں کرتی تھی، وہ مرد سے خواہش پوری کرتا تھا۔ یہ سگے بھتیجے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت سے نوازا، اور قبیلہ سدوم ایک علاقہ ہے وہاں ان کو بھیجا، فرمایا وہاں جا کے وہاں کے لوگوں کو دعوت دو، بلاؤ ان کو اللہ کی طرف۔ وہ قوم مانی نہیں، وہ بڑی بے حیا بے شرم قسم کی قوم تھی وہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ فرما دیا ان کو عذاب دینے کا، تو جبریل علیہ السلام اور 2-3 فرشتے اور تھے، ان کو بھیجا۔ یہ آئے انسانی شکل میں اور خوبصورت شکل و صورت میں آئے، اور لوط علیہ السلام کے مکان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ انہوں نے کھولا، دیکھا تو اجنبی ہیں، مہمان ہیں، کہا آپ کے مہمان ہیں ہم۔ اب دروازے سے کسی کو واپس نہیں کر سکتے، حضرت نے اندر بٹھایا پھر اپنے گھر میں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، جب ہمارے قاصد آئے لوط علیہ السلام کے پاس، تو اس وقت لوط علیہ السلام نے پہچانا نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، وہ سمجھے کہ مسافر ہیں۔ قَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، کہنے لگے آج کا دن تو میرے لیے بڑا آزمائشی دن ہے، اور آئے بھی تھے بہت خوبصورت شکل میں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان والی نہیں تھی، پہلی امتوں میں غیر مسلم کافروں سے نکاح کرنے کی اجازت تھی، اس امت میں اللہ پاک نے منع کر دیا کہ ایمان والا مرد ایمان والی عورت سے نکاح کرے گا، ایمان والی عورت ایمان والے مرد سے نکاح کرے گا، پہلی امتوں میں اللہ نے جائز رکھا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، یہ یقین اور عقیدہ رکھیں کہ جو پیغمبر گزرے اگر ان کی بیوی کافرہ ہو، عقیدے کے لحاظ سے خراب ہو، لیکن ذات کے لحاظ سے عورت صاف اللہ نے اپنے ہر پیغمبر کو دی ہے۔ کوئی خراب عورت جو ہے کسی نبی کے نکاح میں کبھی نہیں ہے، یہ عقیدہ یاد کریں۔ صاف ستھری عورت اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے۔ وہ گھر کے اندر سے خبر پہنچ گئی لوگوں کو کہ بہترین قسم کے لوگ آئے، انتہائی خوبصورت اور انتہائی حسین۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُرْعُونَ إِلَيْهِ، وہ سارے دوڑتے ہوئے آگے اور دروازہ بجانے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی بڑھنی شروع ہو گئی۔ آپ نے اپنی قوم کو سمجھا، قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ پیغمبر باپ کا درجہ رکھتا ہے قوم کے لیے، قوم کی بیٹیاں پیغمبر کی بیٹیاں ہوتی ہیں، فرمایا یہ میری بیٹیاں، ان سے نکاح کر لو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، یہ میرے مہمان بیٹھے ہوئے ان کے سامنے مجھے ذلیل مت کرو۔ کہا یہ کتنی بڑی بےغیرتی ہے کہ میرے مہمان مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور میرے مہمانوں کے ساتھ تم ایسی گندی حرکت کرو تو میری کیا عزت رہے گی۔ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے، تم میں کوئی نیک آدمی نہیں ہے جس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ لیکن وہ قوم تھی بڑی بے شرم بے حیا قسم کی۔
وہ آگے سے کہنے لگے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں عورتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وإنک لتعلم ما نريد، آپ کو پتہ ہے ہمارے اندر کون سی بیماری ہے. تب لوط علیہ السلام نے کہا اس وقت جو حسرت ان کو ہوئی اور جو آرزو انہوں نے کی اس وقت، کہنے لگے دو چیزوں کی، یہ دو چیزیں جو ہے جس انسان کو اللہ دے دے تو اس کو بڑی توانائی ملتی ہے. یہ دو چیزیں جس کی لوط علیہ السلام نے آرزو کی. فرمایا قال لو ان لی بکم قوۃ، کاش کہ میں طاقتور ہوتا. قال لو ان لی بکم قوۃ، کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی. طاقت آتی ہے انسان کے پاس مال سے، مال ہوتا ہے نا طاقت آتی ہے. مال نہ ہو کمزور ہے. قال لو ان لی بکم قوۃ، کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی، مال ہوتا، اسباب ہوتے، وسائل ہوتے میرے پاس، میں تم سب سے لڑ پڑتا تھا. میں اکیلا ہوں، اسباب کے لحاظ سے بھی کمزور ہوں میں. دوسری بات کہی او آوی الی رکن شدید، یا میرا خاندان، میرا قبیلہ، میرا کنبہ مضبوط ہوگا تو میں اپنے پورے قبیلے کو تمہارے اوپر چڑھا دیتا تھا. آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ یہ مکے کے تمام مشرکین نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا کہ یک بارگی محمد پر حملہ کر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں جو سمجھدار قسم کے لوگ تھے انہوں نے کہا ہوش کے ناخن لو، اس محمد کو اکیلا نہیں سمجھنا. کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو قبیلہ ہے نا، خاندان بنو ہاشم، کہا وہ خون پی جائے گا تم لوگوں کا. دیکھو بات کہاں آئی، بات وہی خاندان پر آئی. کہا کہ اس کو کمزور نہیں سمجھنا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا جو کنبہ ہے، اس کا جو خاندان ہے بنو ہاشم، کہا کہ وہ ایک ایک کو ختم کر دیں گے. کہا ٹھیک ہے اس خاندان کے ہوں گے اس سے اختلاف، لیکن یہ کوئی نہیں برداشت کر سکتا کہ چچا کے سامنے بھتیجے کو کوئی مارے تو چچا برداشت کرے گا. غیر آدمی جو ہے چچا کے سامنے بھتیجے، بنے اس چچا اور بھتیجے کے کتنے اختلاف، لیکن خون تو ایک ہے نا. پھر خون تو ہے نا ایک، جوش مارتا ہے وہ چچا بیچ میں اترے گا. پھر اپنے اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن غیر آدمی جب آئے گا تو پھر اپنے کھڑے ہوتے. اس لیے یہاں لوط علیہ السلام نے فرمایا او آوی الی رکن شدید، کاش کہ میرا خاندان کنبہ مضبوط ہوتا اور تم سب سے لڑتا. فرمایا تم تو ایسے گھٹیا قسم کے لوگ ہو، ایسے بے شرم، بے حیا، بے غیرت ہو کہ تم تو بات کرنے کے قابل نہیں ہو. لیکن میں کیا کروں، میرے پاس وسائل بھی نہیں ہے، یہاں پردیس میں ہوں، کوئی کنبہ بھی نہیں ہے میرا. اب ان کی یہ بے بسی اور یہ عاجزی اندر جبریل علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، سمجھ میں آئے کہ نہیں، ان کی گفتگو کو دیکھ رہے، ان کی کیفیت پریشانی کی دیکھ رہے. تب جبریل علیہ السلام نے اپنی حقیقت بیان کی اور کہنے لگے لوط علیہ السلام سے قالوا یا لوط انا رسل ربک، فرمایا آپ پریشان نہیں ہو، ہم انسان تو ہیں لیکن حقیقت میں فرشتے ہیں، ہم آئے انسانی روپ میں ہیں. لیصلوا الیک، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں. پھر اپنا تعارف کرا، فرمایا میں جبریل ہوں. لیصلوا الیک، یہ جتنے بھی قوم کے لوگ آئے نا یہ آپ تک پہنچ نہیں سکتے، یہ آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. فرمایا یہ آپ کے گھر کا دروازہ توڑ لینا، آپ دروازہ کھول دو ان کے لیے. آپ نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہ سارے کے سارے اس کے اندر گھسے، گھر کے اندر. جبریل علیہ السلام ایک دم کھڑے ہوئے اور اپنے ایک پر کھولا اور ان سب کے منہ پہ مار دی. اللہ نے سب کو اندھا کر دیا. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ وَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کے چہروں پہ جب پر کو پھیرا سب کے سب اندھے ہو گئے. اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے فرمایا لوط علیہ السلام کو رات کے وقت نکل جانا اس بستی سے. فرمایا اور جو ایمان لے کر آئے ہیں، آپ کی بیٹیاں ایمان لے کر آئی لیکن بیوی نہیں لے کر آئی. اللہ کی شان دیکھیں، وہاں لوط علیہ السلام اور دوسرے لوگ ایمان لائے، بیٹا ایمان نہیں لے گا. یہاں لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ایمان لائی لیکن بیوی ایمان نہیں لائی. کانت من الغابرین،
اللہ نے اس کا حشر بھی دشمنوں والا کیا اس کے ساتھ. فرمایا راتوں رات نکل جانا, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا بستی والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُ. جب رات کا کچھ حصہ گزرا, لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کے نکلے اور جو چند لوگ ایمان والے تھے ان کو ساتھ لے کے نکلے. بیگم بھی پیچھے چلی. حکم یہ تھا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے, آگے چلتے رہو آگے چلتے رہو. بیگم پیچھے پیچھے چل رہی ہے. اس کے بعد اللہ کا حکم آیا تو جبریل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو اپنے پر کی نوک سے اٹھایا اور زمین کو وہاں سے کاٹا جہاں ان کی بیگم چل رہی تھی, ان کے آگے سے کاٹا. لوط علیہ السلام بیٹیاں ایمان والے آگے نکل گئے, بیوی پیچھے رہ گئے. بیوی کے آگے سے زمین کو کاٹا گیا اور پیچھے قوم کے ساتھ ملا دیا ان کو, اور پھر اس کے بعد اس زمین کو اٹھایا. کہاں تک اٹھایا؟ آسمان تک لے گئے. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا, آسمان کے قریب تک لے گئے. پھر اس کے بعد پھر پتھر برسائے گئے. مسومۃ عند ربک, ہر پتھر پر ہر دشمن کا نام تھا, اللہ کے مجرموں کا نام تھا. سر پہ پڑتا تھا سر پتھر, نیچے سے نکلتا تھا. یہ دوسرا عذاب آیا, سب پہ پتھر برسائے گئے. پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اب اس زمین کو الٹ دو, لوگوں کو نیچے کر دو, زمین کو اوپر کر دو. فرمایا ابھی تو زمین نیچے تھی, لوگ اوپر تھے. فرمایا اب زمین کو اوپر کرو, لوگوں کو نیچے کر دو. جعلنا عالیہا سافلہا امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل, اور پھر زمین پہ دے مارو ان کو نیچے کر دو. یہ واحد قوم گزری جس کو سخت ترین عذاب دیا, کیونکہ ان کے کام الٹے تھے اس لیے عذاب بھی الٹا آیا ان کا. اور پھر وہیں سے دے مارا نیچے زمین پر. فرمایا مسومۃ عند ربک ما هی من الظالمین ببعید, ہلاکت ہے ظالموں کے لیے. فرمایا ہلاکت ہے. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو عورتیں حرام کاری کے لیے اور ناجائز خواہش پوری کرنے کے لیے آپس میں ملتے ہیں, دو مرد اور دو عورتیں آپس میں, تو اللہ کا عرش ہلتا ہے اس گناہ کی وجہ سے. اللہ تعالی غضب و غضب میں آتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے اس وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف شروع کرتے ہیں اور سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. آسمان کے اور فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اجازت دیجئے ان پر وہی عذاب لوٹا دے ہم جو لوط علیہ السلام کی قوم پر ہم نے لوٹایا تھا. لیکن اللہ بڑے تحمل والے, اللہ کہتے ہیں رہنے دو, توبہ کر لیں گے, توبہ کر لیں گے, توبہ کر لیں گے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا رشتہ آ جائے بیٹے اور بیٹی کا تو دیر مت کیا کرو, رخصت کرو ان کو. رشتہ آنے پر, وسائل اور وسعت کے ہونے پر بھی اگر تاخیر کریں گے شادی کرانے میں تو بیٹا اور بیٹی سے جو بھی گناہ ہوگا وہ گناہ میں برابر کے ماں باپ شریک ہیں, کیونکہ تاخیر انہوں نے کی ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. سورہ یوسف کے بارے میں پھر کل انشاءاللہ کریں گے. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ آپ ہمارے دلوں کے حال کو جانتے ہیں. اے اللہ آپ ہماری ماضی سے بھی واقف, ہمارے حال سے بھی واقف, ہمارے مستقبل سے بھی واقف. اے اللہ ہمارے آنے والے کل کے دن سے بھی واقف. اے اللہ ہماری جو حاجتیں ہیں آپ کے علم میں ہے. اے اللہ پوری فرما دیجئے, اے اللہ پوری فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے سامنے نہ بیان کی ضرورت ہے نہ زیادہ تقریر کرنے کی. اے اللہ آپ دل کے ارادوں کو جانتے ہیں. اے اللہ آنکھوں کے اٹھنے کو جانتے ہیں. اے اللہ ہم سب کے سب پورے ایمان والے اے اللہ دونوں جہانوں کی خوشیاں مانگتے ہیں, اور اے اللہ دونوں جہانوں کے غموں سے پناہ مانگتے ہیں, دونوں جہانوں کے فتنوں اور غموں سے. اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے, تمام بھلائیاں نصیب فرما تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے, اور ان تمام فتنوں سے بچا لیجئے جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وارحمنا معهم برحمتک یا